اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور نورانی دن طلوع ہونے سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اکٹھے ہو کے اس کے دربار میں حاضر ہو سکیں، اس کی محبت حاصل کر سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت، ہم سب کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت ہمیں تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں یا ہم سب محبت کرتے ہیں تو اس کو ہمارے لیے ان کاموں کے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے ہم سے لے لیا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو ہمارے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے دو جہانوں کے پالنے والے، تو کرم کرنے والا ہے۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پاک، ہم ان کے غلاموں میں شامل ہیں اور اللہ پاک ہماری تمام تر محبت جو ہے، ہمارا تمام رواں رواں جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم ہر وقت ان کا ساتھ اور تیرا ساتھ چاہتے ہیں، ہر وقت ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو ایسا کر دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے اور ان کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ اے اللہ، دو جہانوں کے پالنے والے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا گناہ ہوئے ہیں، اگر ہمارے کسی عمل اور فعل سے تیرے کسی بندے کا دل دکھایا ہے، اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک، اگر ہم نے کوئی غلطی کی یا کوئی کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو بھی ہم معاف کرتے ہیں، تو ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دے۔ تہ دل سے اللہ پاک ہم معافی مانگتے ہیں اور ہمارے سارے کاموں کو تو اپنی رحمتوں سے سنوار دے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو ادھورا رہ جائے، نامکمل رہ جائے، اور جو ہمارے زندگی کی تو نے یہ زندگی دی ہے اس میں جو خواہشات ہیں وہ سب کی سب پوری فرما۔ جو نیک خواہشات ہیں اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں اپنی رحمتوں سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تجھے پکارتے ہیں اور اپنی یہ دعائیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ آئیے پکارتے ہیں مل کے رب کو، بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم اللہ کی خوبصورت محفل میں شامل ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہے اور محبت کرنے والے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے نور سے یہ محفل روشن ہے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر بٹھا دیں پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنی مرضی عزت افزائی دیں پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کمظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی کسی مسجد میں بھی جانا مشکل لگتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں، فاصلے ہونے لگتے ہیں۔
ہمیں تو مردہ کو بھی سلام کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پر پتہ نہیں ہم میں یہ انا ضد اکڑ کیوں آ گئی ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو مطلب تک۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پھر تو نہیں کرو گے۔ کتنا رحمان ہے میرا رب، اسی رحمان کے دربار میں ہم توبہ کا نذرانہ لے کے اللہ پاک اپنے گناہوں کی گٹھریاں چھوڑ کے تجھ سے تیری رحمتوں کے خزانے لینے آئے ہیں، تو آئیے پکارتے ہیں اس کو بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن عطا کیا، نورانی دن، نور سے بھرا ہوا، جس میں ہم اس کے نورانی دربار میں داخل ہوں گے، اور اس سے پہلے نورانی محفل سجے گی، اور نور کی بارش ہوگی اور رحمتیں ہوں گی، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ ایک عربی کو کہا کہ تم مر جاؤ گے، اس نے کہا پھر کہاں جائے گے؟ کہا گیا اللہ کے پاس۔ عربی کہنے لگا آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ کے یہاں سے پائی ہے، پھر اس کے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے۔ ابن عباس سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، تو پھر ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس سے حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا، قبر، حشر، آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا۔ یہی دعا مانگنے ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بیکار عمر کی طرف لوٹائے جانے سے، تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش سے، تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے میرے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ، ہمارے اولاد کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، برے اور وہ رستے سے بچا لے جس پہ تیرا غضب ہوا۔ بے شک ہم نے توبہ کی، بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، بے شک ہم تیرے بندے ہیں، بے شک ہم تیری بندگی کرتے ہیں، بے شک ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی ماں ہے، ممتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا، ہمیں معاف کر دے گا۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے اسے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ
اصل عید تو عید میلاد النبی ہے، کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو حضور پاک کی اس دنیا میں ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوئیں۔ عرض سماوات مخلوقات اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اصل عید ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے تابع ہیں۔ عید میلاد آپ کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نامعلوم کب سے تخلیق کر کے چھپا رکھا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم ناسوت میں بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقام شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضور پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی، اور یہ تمام کائنات اس کے اندر کی حرکت اور زندگی حضور پاک کے نور کے تابع ہے۔ غور فرمائیں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ عرش، کرسی، سماوات، ارض، فرشتے، انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کائنات ہے، اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے بڑھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے، اور اس خوشی کو محسوس کرنا بڑی سعادت ہے، اور ان کے لیے خوش نصیبی کا اشارہ ہے جو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ آئیے اس مقدس دن پہ اللہ کے حضور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے درخواست گزار ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں رب کو بہت محبت سے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، اللہ اللہ اللہ، اور جو جی چاہے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشنے والا ہے، اور اس کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم ایک بابرکت محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین ساتھی، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ان کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے ہے۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی ہیں، یعنی عبد المطلب۔ عبد المطلب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی عمر محض 10 برس تھی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کمسن علی ہمیشہ ہر قدم آپ کے ساتھ رہے، اور کمسنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے وہ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی، اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکہ سے نکلنا۔ چنانچہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اب آپ حضرت فاطمہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو 2 بیٹوں حسن اور حسین نیز 2 بیٹیوں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان سے نوازوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نیز آپ اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت اور عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ نیز ایک بار آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ہم بھی پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، اور ان کے صدقے میں آج اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان کی سب کی محبت ہمارے دلوں میں نور کی طرح روشن رہے، اور ہم ان کے سب کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں اور ان سے محبت کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ تو پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ۔